ملک ہیں دنیا کے جنہوں نے یہ جنگ جیت رہی دہشت گردی. امریکہ پہ پاکستان کی اکنامک ڈپینڈنسی جو ماضی میں کسی وقت ہوتی تھی وہ اب نہیں. جنگ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاکستان کے تجربے سے جیتی جا سکتی ہے. پاکستان کو کنفرنٹ کر کے یا اس کو علیحدہ رکھ کے جیتی نہیں جا سکتی ہے. انڈیا نے جو ورڈز یا جو چیزیں انسرٹ کرانے کی کوشش کی تھی چائنا نے وہ اس میں نہیں شامل ہونے دی. We will not compromise our territorial integrity or our national dignity at any cost. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، 21 اگست کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان پالیسی کے بعد اعلان کے بعد پاکستان کا خارجہ پالیسی پر کافی زیادہ فوکس بڑھا ہے. اس وقت وفاقی وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف جو ہے چین کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے آج چینی ہم منصب سے ملاقات کی ہے. اس کے بعد وہ ایران، ترکی اور روس کے بھی دورے کریں گے، جبکہ برکس اعلامیہ کے بعد پاکستان پر کافی حد تک دباؤ بڑھا ہے. کئی ممالک کی جانب سے امریکہ کا بھی بڑا سخت رد عمل اس کے بعد سامنے آیا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں. اب دنیا کی باری ہے کہ وہ ڈو مور کرے اور دنیا جو ہے اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر مت ڈالے. اب خارجہ امور پر پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا آنے والے دنوں میں کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ٹائٹ سیمسن سائمن شرف صاحب، پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف جو کہ اس وقت چین کے دورے پر ہے، انہوں نے اپنے دورے پر روانگی سے پہلے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے پیش نظر پاکستان کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. تو پھر یہ خیال اتنی دیر سے ہمیں کیوں آیا، یا پھر یہی مناسب موقع تھا اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جو انہوں نے کہا اس کو ہمیں خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیر آئے درست آئے، یہ ہماری فلسفی ہونی چاہیے ان کی، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سمت پہ ہم چل رہے تھے وہ سمت اس نوعیت کی تھی کہ ہماری جو مشکلاتیں ہیں، اور زیادہ تر یہ مشکلاتیں اندرونی ہیں جن کا ہمارے بیرونی رشتوں پہ اثر پڑتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اس وجہ سے نہیں کہ کسی کے طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے، امریکہ دباؤ ہے یا چینی دباؤ ہے، یا جو ہمیں سب سے برا لگتا ہے ہندوستانی دباؤ ہے، وہ نہیں. چونکہ ہماری یہ اندرونی ضرورت ہے. یہ اور چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندرونی صورتحال کو صحیح کیا تو بہت سارے ہمارے جو بیرونی مسائل نظر آتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صاحب بہت اچھا ہے، ہماری اقتصادی بیرونی امداد پہ اب ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، اگر امریکہ ایڈ نہیں دے گا تو کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں ہمیں ایک طرف رکھنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اقتصادی صورتحال بھی بری ہے، اور اس بری اقتصادی صورتحال میں ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت پڑے گی. وہ بیرونی امداد بائے لیٹرل ہو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سوری ٹو کٹ یو آف، مجھے تھوڑا یہ واضح کیجیے گا، جو سمت کا تعین ہے، یہ ہم نے اندرونی طور پر سمت کا تعین کرنا ہے، اندرونی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو دیکھ کر، یا پھر خارجہ امور پر سمت کا تعین کرنا ہے، یا پھر دونوں کو؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کو بیرونی سمت ٹھیک کرنے کا کون سا پہلو نظر آ رہا ہے. دیکھیے، ابھی آپ کتنی اس کو ایمفیسس رکھتے ہیں اس پہ، لیکن یہ دیکھنا ہے. میں برکس میں کا جو بیان تھا اس میں یہ واضح ہے کہ چین نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس پہ آپ نے پہلے دستخط نہیں کیے ہارٹ آف ایشیا پہ. تو اس حد تک چین نے بالکل وہی چیز کی ہے جو کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم نے وہی چیز کہی ہے جو پہلے آپ کہہ چکے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ اب نمائندگی کر رہا ہے برکس کی، جو کہ ایک اب اہم آرگنائزیشن بن گئی ہے، تو ہمیں اس کی وارننگ کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس کو پھر باقی ممالک جو ہم سے کہتے رہے ہیں، مغربی ممالک جو کہتے رہے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور یہ سب چیز جو ہے
یہ ہماری اندرونی سمت پہ ہے، بیرونی نہیں. بیرونی سے آپ سے مراد یہ ہوگا کہ صاحب ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنائیں، ہم اپنے جو مقاصد ہے، جو ہماری آبجیکٹیوز ہے، یا جو ہماری پوزیشن ہے، وہ ہم پوری طرح سے لوگوں کو سمجھا نہیں سکے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، سرزمین پہ جو حقیقت ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا ہونا ہے. اور وہ جب میں سرزمین کی حقیقت کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی اندرونی صورتحال کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب، برکس کی بات کی، نجم الدین شیخ صاحب نے برکس اعلامیہ کی بات کی، تو شدت پسند تنظیموں کی سرپرستی اور ان کے ٹھکانوں کی موجودگی کے حوالے سے برکس اعلامیہ جو سامنے آیا، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو اب کتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا گزشتہ ہفتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی سنجیدگی سے، تو ایک ملک جو اپنی بقا کی اگر جنگ لڑ رہا ہے تو وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو یہ امکانہ بات ہے. یہ پاکستان کی سنجیدگی جو ہے نا، ایک انٹرنیشنل کلیشے بن گئی ہے، ایک پرسیپشن بن گئی ہے. پرسیپشنز جو ہیں وہ ریالٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. یہ ایک مفروضہ بنا دیا گیا ہے. دیکھیں، جو جماعتیں نیم کی گئی ہیں، لشکر طیبہ آلریڈی بینڈ ان پاکستان، جیش محمد آلریڈی بینڈ. ٹھیک، حقانی گروپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، پاکستان میں نہیں ہے. آرمی چیف نے ان کے کمانڈر کو بھی کہا تھا، امریکن کمانڈر کو افغانستان میں، کہ آپ کوئی ایک جگہ ہمیں بتا دیں جہاں پر وہ موجود ہیں تو لیٹس گو دیر، ہم ریڈ کرتے ہیں وہاں پر. وہ نہیں بتا سکے، چپ ہو گئے. پھر اچھی باتیں کر کے یہاں سے چلے گئے کابل میں، جا کے انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا. ازبکستان کے گروپ کی بات ہے، ٹھیک، اور اسی طرح دیگر اور تنظیموں کی بات ہے. پاکستان کو بائی نیم اس میں کچھ نہیں کہا گیا. ہم برکس کا ایک بہت بڑا ہوا بنا رہے ہیں بلا وجہ، کیونکہ وہ ٹرمپ کی تقریر کے فوراً بعد آئی ہے. اگر آپ آج چائنیز فارن منسٹر کی پریس کانفرنس دیکھیں، انہوں نے جو پاکستان کے متعلق باتیں کی ہیں، تو انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم اس طریقے سے آئسولیٹ نہیں ہوگے جو کہ ایک دنیا میں ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ ہم آئسولیٹ، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہاں، ہم نے درست کرنا ہے. ایک حد تک ملٹری آپریشنز کی وجہ سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے رائزنگ اکنامک پاورز ایک ڈکلیریشن جاری کر دیں، تو اس سے پھر ہوا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہوا نہیں بننا چاہیے؟ دوبارہ کہیے کہ 6 بڑی رائزنگ اکنامک پاورز اتنا بڑا ایلیگیشن لگا نہیں، یہ تو ہارٹ آف ایشیا ہم تو نہیں بتا رہے، انہوں نے کہا ہارٹ آف ایشیا میں یہ بات ہو چکی ہے. جیسے کہ نجم صاحب نے کہا، لوگوں نے پڑھا نہیں تھا، دے آر ال انفارمڈ، ڈس انفارمڈ. اس وجہ سے اس کو بنایا جا رہا ہے. ہمارے پس منظر میں ڈان لیس کا مسئلہ بھی ہے. پھر ایک بظاہر ایک چپکلش تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اوور سچ ایشوز، تو اس لیے اس کو زیادہ ابھارا جا رہا ہے. در حقیقت یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور پاکستان از اے سگنیٹری ٹو دیٹ. ہاں، ہم نے آئیڈیالوجیکلی ان لوگوں کو ابھی تک ختم نہیں کر پائے ہیں، انہیں پیچھے دھکیلا گیا، وہ مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئے. جو تقریباً 30% کام تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں پولیس سے لے کے آرمی تک، ایئر فورس شامل ہیں، انہوں نے کر دی. باقی 70% پہ تو پاکستان میں کام ہی شروع نہیں ہوا. آپ کا جو بیانیہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس کی بنیاد 20 پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان پہ ہے. اسی نیب میں سر بات آتی ہے جو نام بدل کر تنظیموں کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، پھر جماعت الدعویٰ کی بات آ جاتی ہے، اسی پہ پھر ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں آ کے. اس لیے میں کہتا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ہمیں یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے. پارلیمان نے ان جماعتوں پہ بین لگانا ہے. اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یا جنگجو تنظیم پاکستان سے آئیڈیالوجیکلی کنفلکٹ کرتی ہے، کنٹینڈنگ آئیڈیالوجیز بناتی ہے اور لوگوں کو ابھارتی ہے، اکساتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریزولوشن پاس کریں، آئین میں ترامیم کریں، کوئی کسی قسم کے ایمرجنسی میجرز لیں ود ان نیشنل ایکشن پلان، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو بہتر کریں اور ان چیزوں کو ایک دفعہ بند کریں. جب قانونی طور پہ یہ بند ہو جائیں گی، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس سے لے کے آرم فورسز تک اپنا کام کریں. چلے پارلیمنٹرین سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب، بات کی جائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کی، تو ہم نے ہزاروں جانیں گنوائیں
اربوں ڈالر ہماری معیشت کو نقصان پہنچا، اتنی زیادہ قربانیوں کے باوجود آج ہم ہی مجرم ٹھہرے دنیا کے سامنے. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے کہ ناکامی ہے، یا پھر ماضی کی پالیسیوں سے حقیقتاً ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے؟ ہیلو جی بھائی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ابھی آ رہی ہے، اگر کائنڈلی آپ کا سوال آتا میں نے سنا ہے. پھر جی بھائی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ پاکستان نے دی، ہزاروں جانیں ہم نے گنوا دیں اور بلینز آف ڈالرز کی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا، اس کے باوجود آج مجرم ہم ہی ٹھہرے، دنیا ہم پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. تو پھر یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، یا پھر جو ماضی کی ہماری پالیسیز ہیں ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ دنیا آج ہمیں پھر الزام دے رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں آج آپ کے پینل میں. دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ وار اینڈ ٹیرر میں اگر کسی نے قربانیاں دی ہیں تو پاکستان نے دی ہے. سب سے زیادہ نقصان اگر ہماری اکانومی کو ہوئے تو پاکستان کا ہوا ہے. سب سے زیادہ شہید ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، اور دنیا کی ریسنٹ ہسٹری میں ہی اس طرح کی انسرجنسی اور اس طرح کے ٹیررزم کا شاید ہی کسی نے مقابلہ کیا. اور ہماری پورے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ نے ایسے ایسے واقعے کیے ہیں جن کی میں تفصیل بتاؤں، آپ سارے جانتے ہیں. تو ابھی بھی یقیناً دل اور جان کانپ جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی الزام دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اپنی ناکامی چھپا رہی ہے. دنیا کے جو 16 ممالک کی نیٹو کی فورس آئی تھی، وہ یہاں آ کر افغانستان کے اندر امن نہ لا سکے، اور انہوں نے دیکھا جب پاکستان نے اپنے اندر سے ٹیررزم کا خاتمہ کیا ہے تو اب یہ الزام ہمیں دینے کے بجائے انہیں افغانستان کے اندر امن لانا چاہیے تھا. 16 سال ہو گئے ہیں، $1 ٹریلین سے وہ زیادہ کہتے ہیں ہمارا خرچہ ہو گیا ہے. نیٹو پوری فورسز آئی تھی تو ابھی تک وہ افغانستان کے اندر کیوں نہیں امن لا سکے جو ان کو لانا چاہیے تھا. پاکستان نے بڑی قربانیاں دی اور یہ قربانیاں ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. آپ نے چائنا کا دیکھا، آپ نے رشیا کا دیکھا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو، اور کچھ عرصہ پہلے ہلری کلنٹن نے خود اس کو ریکگنائز کیا تھا کہ پاکستان نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اور ان کی حکومتیں ہمیشہ ریکگنائز کرتی آئی رہی ہیں. اب یقیناً جو ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آئی تھی، وہ ایک اس حالاتوں میں انہیں ہماری قربانیوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا. ہم نے وار اینڈ ٹیرر پہ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم توقع بھی کرتے تھے کہ وہ ممالک جو جنگ ہماری نہیں تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹیررزم کے معاملے میں. لیکن اگر آج پاکستان سے ٹیررزم کا خاتمہ ہوا ہے، آج اگر پاکستان سے ٹیررسٹ کو بھگا دیا گیا ہے تو دنیا کو خوش ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر نہیں ڈالنا چاہیے، جس کا اشارہ آرمی چیف نے دیا 6 ستمبر کی اپنی تقریب. ہاں اگر یہ ڈالیں گے تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. ابھی بھی اگر اس ساؤتھ ایشیا اور اس ریجن میں اگر ان کو امن چاہیے ہے تو پاکستان سب سے زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں طالبان کو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہماری مذاکرات کروائیں، کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ حقانی گروپ. یہ پورا امریکن کے 4 پریزیڈنٹ گزر چکے ہیں، اور ایک حقانی گروپ سے ان کی خوف اور دہشت ان کے اوپر ہیوی ہے، جو جب بھی یہ بات آتی ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں. ہاں ان کے ہمارے یہاں پہ ان کے سینیٹر آئے تھے، GHQ سے ان کو لے جایا گیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں بتائیں کہ کس جگہ پہ ٹیررسٹ موجود ہیں، کچھ جگہ ہم نشاندہی کریں، ہم آپریشن کریں گے. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں ٹیررسٹ کی کوئی ٹھکانے نہیں ہے. لیکن 1 مہینے بعد پھر انہوں نے یہ ایسی اسٹیٹمنٹ دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہیں اچھی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. ٹیررزم کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے. امریکہ کو بھی اس طرح ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے جس طرح ہم نے ٹیررسٹ کا مقابلہ کیا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نجم الدین شیخ صاحب، ایک طرف پاکستان دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کو تسلیم کیا جائے، ان کا اعتراف کیا جائے، جبکہ دوسری جانب پاکستان دنیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے بہت کر لیا، اب دنیا ڈو مور کرے. تو کیا واقعی میں پاکستان دنیا سے ڈو مور کہنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک خوشخبری آج اخبار میں پڑھ کے ہوئی کہ ملی مسلم لیگ جو کہ جماعت الدعوہ فلاح انسانیت یا جو بھی اس کا نام ہے، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جو آزاد کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے والا تھا اس سے کہا ہے کہ آپ 29 سے یہ استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ تاریخ سے کو بھولنے کی کوشش کریں گے
تو آپ تاریخ کی غلطیاں پھر سے کریں گے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1992-93 میں یہ صورتحال تھی کہ جو بھی دہشت گردی کا حملہ ہو رہا تھا مغرب میں، اس کے جب وہ ٹریس کرتے تھے اوریجنز تو پشاور تک پہنچتے تھے یا پشاور کے ذریعے افغانستان پہنچتے تھے، اور آپ پہ یہ بالکل تھریٹ تھا کہ آپ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے والے تھے. آپ نے کچھ ریمیڈیل سٹیپس لیے. یہ ہے آپ کا بیک گراؤنڈ. ہم آپ آج کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ دہشت گردی ہم پہ یہ جنگ امپوز کی گئی. یہ جھوٹ ہے. جب آپ نے 1979 میں جنگ لڑی تھی، جب آپ 79 کیا ہم نے 78 سے شروع کیا تھا، ہمیں سچ مچ خدشہ تھا کہ اگر افغانستان پہ قبضہ سوویت یونین نے پورا بنایا تو وہ بلوچستان کے راستے وارم واٹرز اور گلف تک پہنچیں گے. وہ ہم نے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. امریکن انٹرسٹ یہ والی نہیں تھی. امریکن انٹرسٹ تھی کہ ہم ویتنام والا حشر جو ہم سے کیا تھا ویتنام میں، وہی حشر ہم سوویت یونین کا کریں. لیکن صاحب جو ابھی ریمیڈیل میئرز ہم لے رہے ہیں ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے بکر؟ نہیں سوری، آپ نہیں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ تسلیم کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وار واز امپوزڈ آن یو تو یو آر گوئنگ ڈاؤن دا رانگ پاتھ. یو مسٹ ایکنالج کہ آپ نے جو کیا، آپ کے پاس 89 کے بعد جب سوویت یونین کی ٹروپس نکل چکی تھی، اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ نے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس دوسرے ممالک سے لائے تھے ان کو واپس بھیجا. آپ نے جو اقدامات کرنے تھے وہ کیے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے اس جنگ کو استعمال کیا تھا اسلامائزیشن کے لیے پاکستان میں. انہوں نے پہلی قدم اس کے بعد یہ تھا کہ آپ نے $200 ملین سعودی عربیہ سے لیے اور زکوٰۃ فنڈ شروع کیا. دیکھیے، اگر آپ اپنی ہسٹری کو بھولیں گے تو آپ ہسٹری کی جو غلطیاں آپ پہلے کر چکے ہیں ان کو دہرائیے. ان کو مت دہرائیے. اب آئیے، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہیں کہ صاحب باقی ممالک ڈو مور کریں. پہلے تو آپ سمجھیے کہ امریکہ کہہ رہا ہے. ہاں، آپ نے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ پہ فوکس کیا ہے جس میں انہوں نے بالکل صحیح آپ کا فوکس ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریکنسلیشن از دی آبجیکٹیو. انہوں نے کہا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے مجھے آثار نظر نہیں آتے. لیکن دیکھیے، ٹرمپ کی جو بیان ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی وہ ٹیلرسن اور میٹس پہ منحصر ہے. اور ٹیلرسن اور میٹس دونوں نے کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل ریکنسلیشن ہمارا گول ہے. ٹیلرسن نے کہا طالبان سے کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ ہم نہیں جیت سکتے تو آپ بھی نہیں جیت سکتے. دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مفاہمت کے راستہ لیں. جب ہم نکلسن پہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گروپس یہاں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آبجیکٹیو پولیٹیکل ریکنسلیشن ہے. اب جو بریگیڈیئر صاحب نے پوائنٹ کی کہ صاحب ہم نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں، ہم اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں نا. ہمارے سفیر صاحب نے تھنک ٹینک میں بیٹھ کے واشنگٹن میں کہا کہ صاحب حقانی نیٹ ورک ہم نے ہمارے ملک میں سے نہیں ہٹا دیا ہے. 2 دن کے بعد ڈرون اٹیک ہوتی ہے اور ایک ڈرون ہمارے علاقے میں ڈرون اٹیک ہوتی ہے، اس میں ایک حقانی نیٹ ورک کا بندہ مارا جاتا ہے. تو دیکھیے، آپ کو اپنی جو خامیاں ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے مجھے اب یقین ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں مسئلے ہوں گے کیونکہ ان کی یہاں پہ انٹرنل سٹرینتھ بھی ہے، اور ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم کس رفتار پہ اس مسئلے کو ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ نہیں صاحب یہ اوروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ اندرونی کام جو ہے یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی ہمیں بھی ڈو مور کرنا ہے، دنیا نے کرنا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے. تو کیا بریڈ سے واقعی پاکستان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے؟ اب ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈو مور کریں. دیکھیں، نجم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہسٹری کی، لیکن انہوں نے ہسٹری شروع کی 79 سے 79 سے. مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. دراصل پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی جس بھی اسکیلیٹن میں موجود ہے، جو کہ تقریباً 4 سال تو اس پہ کام ہی نہیں ہوا، اب ایک فارن منسٹر آیا تو ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے. وہ تقریباً 73 میں بنی. اٹ واز سوویت یونین سینٹرک.
اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے افغانستان سے اسٹوڈنٹس لیڈرز کو بلوایا, ان کو چراغ میں ٹریننگ دی گئی اور ان کو ٹرین کیا گیا. اور بعد میں یہی لوگ جو تھے یہ نیوکلیس بنے مجاہدین گروپس کا, جنہوں نے 79 سے 89 تک افغان جہاد میں حصہ لیا, جس کی پاکستان نے اور پوری دنیا نے بھرپور مدد کی. اور یہ اس طریقے سے لیکن اس پالیسی کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا, اس پالیسی کا فائدہ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بالکل یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم ایک چھوٹے ملک تھے, ہم بڑی پاورز کے گنجلوں کے اندر چھوٹی سی جگہ میں اپنا مفاد استعمال ہو گیا, ہم بڑی طاقت نہیں بن سکتے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. دوسرا تھا کہ بھٹو صاحب کے دل میں ایک نفرت تھی سوویت یونین کے لیے, کیونکہ بٹوین 66 ٹو 71 سوویت یونین نے کوئی انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ اگر اس پاکستان میں ایسی صورتحال ہوگی تو وہ مغربی پاکستان کے سپاہ کو اور لوگوں کو سیف پیسج دیں. وہ سیف پیسج نہیں ہوا, سرنڈر ہو گیا. اس لیے انہوں نے یہ کیا. لیکن دونوں چیزوں میں جو فائدہ تھا امریکہ, ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا کہ جب انہوں نے پینٹس کہنے کے بعد امریکہ کو سپورٹ دی تو ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ اگر اس افغان جہاد میں, اس موک جہاد میں ہم سوویت یونین کو یہاں پہ ہرا لیں گے تو اس کو ہم کشمیر میں ریپلیکیٹ کریں گے, اور اس کے لیے پھر جہادی تنظیمیں بنانی شروع کی گئی. وہ ہم آج بھگت رہے ہیں آج تک. اس کو پاکستان کو چاہیے تھا 9/11 کے بعد سیمی یو ٹرن. تو خواجہ آصف صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ اب وہ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں. کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ضیاء صاحب کی اور جو ان کی اپنا مشرف صاحب کی پالیسی تھی, افغان پالیسی, وہ بوجھ تھی بیسیکلی. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون اٹیک کا ذکر کیا, میں صرف آپ کو اتنا سا بتانا چاہتا ہوں, اسامہ بن لادن کے ریڈ سے پہلے پاکستان نے ڈسکور کیا ایک امریکن شہری جو القاعدہ کا لیڈر تھا, اس کو امریکہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا. امریکنز اس کو مار چکے تھے 2-3 سال پہلے ڈرون اٹیک سے, اور وہ پاکستان نے ڈسکور کیا اور پھر اس کو مارا گیا, اس کو نیوٹرلائز کیا گیا, اور امریکنز کو بتایا گیا. یہ تھوڑا سے دیر پہلے ایبٹ آباد ریٹ سے. اکا دکا لوگ ادھر ادھر چھپ جائیں اور اس کو یہ کہہ دینا کہ امبیسڈر کی اسٹیٹمنٹ غلط ہوگی, میں نہیں سمجھتا ہوں. اب بھی ہمیں کیا پتہ ہے, پورے اسلام آباد میں کم از کم نہیں تو 30-40 ہزار افغانستان تو افغانی یہاں پہ پھرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے ان کی افیلیشنز کیا ہے, ہم کسی کے دل اور ذہن میں تو نہیں جا. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن ان کو ڈپلومیسی سے اور نیگوسیشن سے حل کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ناظرین, جہاں ایک بریک لیں گے, بریک سینیٹر جاوید عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ امریکہ سے جو دوری ہے, کیا اس کی بڑی وجہ چین سے ہماری بڑھتی قربتیں ہیں یا کچھ اور ہے؟ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, ایک تنقید یہ آ رہی ہے کہ چین سے بڑھتی قربت جو ہے پاکستان کی, یہی اصل وجہ ہے امریکہ سے دوری کی. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امریکن اپنی پالیسی میں کتنی جو ہے کلیئرٹی رکھتے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین میں تھے اس وقت وہ افغانستان اور افغانستان کے جو ان کی اپنی افواج اس کے متعلق ان کی کیا رائے تھی, کیا وہ کہہ رہے تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اقتدار ملا اور میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا تو میں فوری طور پہ وہاں سے افواج واپس لے لوں گا, ان کو لے آؤں گا. بعد میں جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے, اب بھی نہیں پتہ چلتا کہ امریکن کیا چاہتے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے طالبان سے بیٹھ کر, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے, کیا ان کی کیا پالیسی ہے؟ پہلے ان کو اپنے اندر کلیئرٹی ضرور لانی پڑے گی, اور وہ پھر جو بھی کلیئرٹی لاتے ہیں اس کلیئرٹی کے ساتھ اگر آئیں, وہاں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور جب تک اس کنفیوژن ہوگا اس کو ان کو بھی شاید فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارے اس ریجن کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان نے وہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, ہمارا بہت بڑا لاس ہوا ہے, 119 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے, 56,000 زیادہ سے لوگوں نے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہماری قربانیاں ہوئی ہیں, ہماری افواج پاکستان کے جرنیل اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں, کرنیل شہید ہوئے ہیں, اتنی بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس نے قربانیاں دی ہیں. اب بھی, اور یہ میں اس ڈیٹیل میں شیخ صاحب نے باتیں بالکل کہی ہیں, یہ میں ضیاء الحق کی جنگ اور جس جنگ, یہ معاملات 9/11 کے بعد ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ کیا 9/11 کے پہلے پاکستان میں یہاں دہشت گردی اس طرح کی تھی, کیا 9/11 کے بعد یہاں اس طرح کے روز بم
جو دھماکے ہوتے تھے، ہم نے سوسائڈل کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ 9/11 سے بعد یہ جنگ کا اگر پرویز مشرف نے اس وقت یہ غلط فیصلہ کیا ہے، میں اس فیصلے کو کہتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو آج بھی غلط کہتا ہوں جو پرویز مشرف نے اس وقت نہ کوئی پارلیمنٹ تھی، نہ کسی سے پوچھا ہے، ایک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے، ان کا اتحادی بن گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ دیا ہے پاکستان کو ڈالر، ہمارا 119 ارب روپے سے نقصان ہوا ہے، ہمیں آج تک انہوں نے 16 اب تو ہم نے کہہ دیا امریکہ سے کہ ہمیں آپ کے ڈالر نہیں چاہیے، اب تو ہم نے امریکہ سے کو بھی کہہ دیا بڑا دھوڑے الفاظ میں ہمیں آپ کے ڈالر نہیں چاہیے۔ آپ ذرا ایک منٹ سن لیں، ہمیں انہوں نے آج تک ڈالر 16 سالوں میں کوئی 17 ارب ڈالر سے بھی نیچے انہوں نے ہمیں پیسہ دیا، اور ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے۔ یہ باتیں اگر وہ ہمیں سنائیں یا یہ باتیں ہمیں بتائیں یا دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ٹیررزم کے لیے نہیں کیا، تو یہ بالکل فیئر نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر ایک کلیئرٹی کی پوزیشن رکھیں، اور جو آپ نے چائنا کے متعلق کیا ہے، چائنا سے ہمیشہ ہماری دوستی رہی ہے، اس دوستی میں ہمیں فخر ہے۔ جو بھی پاکستان کی حکومت آئی ہے اس نے چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے ہمارے ساتھ دوستی رکھی ہے۔ کوئی تھا جو ابھی 56 ارب ڈالر کی انہوں نے پاکستان کے لیے انویسٹ کیا، سی پیک کے نتیجے میں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو سی پیک کا بڑا منصوبہ ہے یہ بھی دنیا کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ بھی یہ دیکھیں نا مودی سرکار کو جو آج ان کے پیٹ میں درد ہے، جو مروڑے پڑے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان وہ اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں تو اس سے پاکستان میں بڑی بہتری آئے گی۔ اور ہمیں چائنا کے ساتھ اپنی دوستی اور مضبوط کرنی چاہیے، اور اس دوستی کو ہم نے آگے بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نجم الدین شیخ صاحب، وزیر خارجہ خواجہ آصف جو چین کے دورے پر گئے ہیں، امریکہ کا دورہ انہوں نے اپنا ملتوی کیا، چین کے دورے پر گئے، اس کے بعد وہ روس جائیں گے، وہ ایران جائیں گے، اور وہ ترکی کے دورے پر بھی جائیں گے۔ تو ان 4 ممالک سے وہ کیا پیغام لے کر آئیں گے؟ یہ 4 ممالک تو پہلے ہی ٹرمپ کی پالیسی جو ہے اسے مسترد کر چکے ہیں، اس پر یہ تنقید کر چکے ہیں، اسے اتفاق نہیں کرتے۔ دیکھیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان 4 ممالک میں ایران سمیت، حالانکہ ایران کی پالیسی اوروں سے ذرا مختلف ہوگی، لیکن باقی 3 ممالک میں میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو مشورہ ملے گا کہ آپ امریکہ کے ساتھ بات کریں۔ ایران کی ذرا سی مختلف پوزیشن ہوگی، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور جگہوں پہ تو ہم شاید ان کو افغانستان میں تنگ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید آپ سے کہیں کہ آپ ڈٹے رہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر جواد ظریف جو کہ ان کے فارن منسٹر ہیں ان سے بات ہوگی تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ دیکھیے اس کو بات چیت سے سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ صنف بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ کیجئے۔ اب جہاں تک بڑا سوال ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی عباسی صاحب نے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں، لیکن آپ سوچئے کہ اگر افغانستان سے امریکہ نکلتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ صحیح شیخ صاحب، ایک اور بھی آپ سے مختصر سا ایک سوال تھا کہ پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ آج کل بڑا پاپولر ہے کہ پاکستان کو روہنگیا مسلم جو ہیں ان سے متعلق کوئی اقدام اٹھانا چاہیے، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ بس شیخ صاحب کو میں ایک عرض کرتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ فوج نکلی چاہیے، یہ وہ خود کہتا تھا ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین میں کہ میں نکالوں گا، یہ میری تجویز نہیں تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ نوٹڈ۔ میں آپ کی تجویز کی بات نہیں کر رہا عباسی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نکلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کہ اگر 3.5 لاکھ، میں آپ کی روہنگیا کے سوال پہ آتا ہوں، پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں تھاٹ، کہ اگر امریکہ نکلا تو امریکن ایڈ ختم ہو جائے گی۔ اگر امریکن ایڈ ختم ہو جائے گی تو 4.1 ارب ڈالر ہر سال دیتے ہیں افغان فوج کے لیے، جو کہ 3,50,000 ہے۔ 63% جو بجٹ ہے افغانستان کا وہ بیرونی امداد ہے۔ اگر یہ بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا کیوس ہوگا افغانستان۔ میں صرف آپ سے اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اثر جو ہوگا وہ سب جو پڑوسی ہیں ان پہ پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ اثر آپ پہ پڑے گا۔ اب آپ کے روہنگیا کے سوال پہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں ابھی بھی اس پہ زور رکھنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے۔ یہ مسلمان اگر جمع ہو کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے حصہ ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیا جائے، یا اگر ہم کہیں کہ آسیان میں جو ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی در السلام مسلمان ممالک ہیں وہ
म्यांमार से कहें सही। कि हम आपके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात तोड़ेंगे, या बाकी जो पड़ोसी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उन पे सैंक्शंस लगाएं, तो मुझे उसमें किसी किस्म का असर होने का इम्कान नज़र आता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हम पाकिस्तान, हमारी तरफ से कुछ होगा, पाकिस्तान सिर्फ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन के कर सकता है। ठीक है मेरे साहब, सेक्रेटरी हाजा दौराए काबुल और अफगान सदर अशरफ गनी के इस बयान के वो पाकिस्तान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और UNGA की साइडलाइंस पे हमारे वज़ीर ख़ारजा की अफगान हम मनसब से मुलाकात भी होनी है। तो क्या तवक्को रखी जाए कि अब बर्फ़ पिघलेगी, या फिर आप जो है वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे? जहाँ तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक है, अशरफ गनी साहब हो या कोई और हों, इन सब को इंस्टॉल किया गया है। वो सब अमेरिका की ज़ुबान बोलते हैं नंबर 1, उसके बाद भारत की ज़ुबान बोलते हैं। कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि हम रवाबत रखेंगे, हम भाई हैं, बाद में वो मुनकिर हो जाते हैं। जिस तरफ धार चलती है पानी की, उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। बिल्कुल। असल जो नेगोशिएशन होगी वो अमेरिका के साथ होगी, और वो रवाबत पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, इंगेजमेंट रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी जब CPEC चलेगा, वो फ़आल हो जाएगा, तो उसमें अमेरिकन कंपनीज भी होंगी। आप दुनिया में बड़ी ताकतों के साथ लाताल्लुक नहीं हो सकते। हाँ, आपको अब हलीफ मिल गए हैं, सोवियत यूनियन, चाइना आपके साथ खड़े हुए हैं इस इशू के ऊपर, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। आज से 5 साल पहले आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये तो वज़ीर साहब वाज़ेह किया है वज़ीर ख़ारजा ने भी और आर्मी चीफ ने भी कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें एक रिस्पेक्टफुल वे में उन्हें आगे चलाया जाए। देखें जी, अमेरिका के साथ हमारी जो भी कोऑपरेशन रही है 9/11 के बाद, मैं ये समझता हूँ यकतरफा रही है। हमने ज़्यादा काम किया है, और हमें जो भी कोलेशन सपोर्ट फंड्स, जैसे अब्बासी साहब ने बताया, $17 बिलियन भी नहीं बनते, और उसके हमें ताने दिए जा रहे हैं। उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। वो अफगान बॉर्डर को सील नहीं करते थे, उसकी जगह हमारी अफवाज सील करती थी। हमारे ज़रबे आज़म ने एनुअल का काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये, जो पहले आपने तारिक साहब से भी अब्बासी साहब से पूछा था, देखें इंडिया उनका प्रेफर्ड पार्टनर है। भारत में उन्होंने अपनी एम्बेसी में अपना एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिस्ट इंडियन निज़ाद तैनात किया, जिसने इंडिया को हेल्प की उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाने में, नंबर 1। दूसरा, उनका एक न्यूक्लियर मुआहदा है भारत के साथ, और उस मुआहदे के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया के ख़िलाफ़ किसी ने दहशतगर्दी और दूसरी चीज़ें होती तो उसको अमेरिका पे हमला तस्वर किया जाएगा। अमेरिका ने इंडिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड किया है उसके, तो इंडिया उनका प्रेफर्ड पार्टनर। मैं वॉल्टर रसल मीट साहब से मिला था, उस वक्त वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। बड़ी लंबी 3-4 घंटे हमारी उनसे डिस्कशंस हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी आप माने ना माने, दिस इज़ योर लॉन्ग वॉर, इसमें या आप ख़त्म हो जाएंगे, ये तो ऑब्वियस है बिल्कुल। अच्छा, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इंडिया उनका प्रेफर्ड पार्टनर है। वो चाह रहे हैं कि इंडिया फौजी तौर पे, इकोनॉमिक तो आए, फौजी तौर पे भी अफगानिस्तान में आए। इंडिया फौजी तौर पे अफगानिस्तान में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये सोल्यूशन कौन सा बेहतर होगा ब्रिगेडियर साहब? अमेरिका और इंडिया एक मिलिटराइज सोल्यूशन तलाश करें अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और चीन ने आज इत्तेफाक किया कि वो पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका निकालेंगे। देखिए, मिलिटराइज सोल्यूशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब से सोरिश हुई है अफगानिस्तान में, ना सोवियत यूनियन मिलिट्री सोल्यूशन वहाँ पे हासिल कर सका, ना बरतानिया कर सका अफगान वॉर्स में के दौरान, ना प्री 1947, ना अमेरिका और नेटो हासिल कर सकें। होगी पॉलिटिकल सोल्यूशन, लेकिन इस पॉलिटिकल सोल्यूशन में सबसे बड़ा जो ख़तरा है ना, वो ये है कि ये अफगान का जो अभी हुक्मरान तबका है, वो इतना ज़्यादा जो पॉलिटिकल सोल्यूशन होगी वो उस सोल्यूशन से कमतर होगी जो बेनज़ीर भुट्टो ने 1996 में तकरीबन हासिल कर ली थी, और उनको फिर बेदखल कर दिया गया, तो लगारी साहब ने उनको उठा दिया था। दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढनी तो उसी का रोड मैप उठाएं और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।